بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے دن مجھے کیلگری کے ایک اسلامک اسکول میں گریڈ 1 میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو بچوں کو پڑھانے کے دوران ایک بچے کی میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا آسم۔ ایک دوسرا بچہ بولا می ٹو۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی یو آر آلسو امیزنگ۔ اسی طرح کرتے کرتے ہر بچہ ہاتھ اٹھاتا اور یہی کہتا کہ آئی ایم دی بیسٹ۔ میں نے سب کو کہا ویل ڈن، گڈ جاب، یو آر آسم، یو آر امیزنگ، جس کو کہتے ہیں بلا 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 بلا۔ تو مجھے خیال آیا کہ آخر لوگ جو ہے اپریسیشن، تعریف، توجہ یا حوصلہ کیوں چاہتے ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں چند باتیں کی جائیں۔ صاحبو، بات کچھ یوں ہے کہ جب ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپ پہ جب اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں تو ہم کوئی تصویر لگا دیتے ہیں، کوئی اپنی پوسٹ لگا دیتے ہیں، کوئی اپنی چیز جو ہے پوسٹ کر دیتے ہیں تاکہ پھر بار بار دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، کتنے ویوز آ گئے ہیں، کسی نے کوئی کمنٹس کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعریف سننا ہے یہ ایک انسان کی جبلت میں ہے۔ جس طرح اردو میں کہتے ہیں کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ تو چاہنا اور چاہے جانا ایک انسان کا جو ہے بہت، جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کی ضرورت ہے۔ اب اس سے ایک جو ہے سوشل ایکسیپٹنس پیدا ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھائی جس گروپ میں آپ ہیں وہ آپ کو سوشلی ایکسیپٹ کریں، اور اس طرح آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ مجھے اچھا مشورہ دیں گے، اور پھر اس سے انسان میں جس کو کہتے ہیں کہ ہی فیلز گڈ، ہی فیلز ویلیوڈ، کہ اس کی جو ہے اس کو اہم سمجھا گیا ہے، اس کی اہمیت کو جو ہے لوگوں نے مانا ہے، اور پھر انسان اس چیز سے موٹیویشن حاصل کرتا ہے اور اچھی طرح سے اپنی چیز کو پریزنٹ کرتا ہے۔ کسی نے کوئی شاعری لکھی ہے یا کسی نے کوئی بات کہی ہے، اور انسان کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ جو ہے اجاگر ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور انسان جب اچھے کپڑے پہنتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی کو دیکھے، اس کو اکنالج کرے، ویلیڈیٹ کرے، اور اس کو انسان چاہتا ہے کہ بھائی مجھے مشورہ ملے کہ یہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ہاں جی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، جن میں سے ایک ہے ہمارے سوشل نارمز ہیں کہ ہم جو ہے معاشرتی طور پہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ غالب تک چیخ اٹھے کہ نہ ستائش کی تمنا، نہ صلح کی پرواہ، گر نہیں میرے اشعار میں معنی نہ سہی۔ اور اقبال تک نے کانوں کو ہاتھ لگایا جب انہوں نے شکوہ لکھا۔ اور آگے چلتے ہیں، ریسنٹلی فردوس جمال کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا پشاور میں مجھے 2 آدمیوں نے دیکھا، اور ایک نے کہا وہ دیکھو دیکھو وہ فردوس جمال جا رہا ہے، اور دوسرے نے کہا چھوڑ یار، یہ تکبر میں آ جائے گا، اس کو اگر تم نے پہچان لیا، ریکگنیشن دے دی تو یہ اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ کہتا مجھے بھائی اتنا دکھ ہوا کہ میں نے جو ہے پشاور کو چھوڑنے ہی کا سوچ لیا، اور حال ہی میں عابد کشمیری دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ کہتا ہے بھائی لوگوں کے رویے کی بنا پر 1 ماہ تک میں تھیٹر میں نہیں گیا۔ ہاں جی، تو تعریف تو درکنار، اگر ہم کسی میں کوئی خوبی دیکھیں، ہم اسے جب تک جو ہے بدی میں اس کو یعنی کہ بدی میں جو ہے تبدیل نہ کر دیں، ہمیں چین نہیں آتا۔ یہی حال ہر جگہ پہ ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ۔ دیکھیں انسان کی جو نیچر ہے نا، اس میں جیلسی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈومیننس ہے، آگے بڑھنا ہے، پاور ہے، کنٹرول ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔
دوسری چیز آتی ہے نرچر. نرچر کہ ہم جو ہے رویے کو ایک طرح کا جو ہے کیا کرتے ہیں کہ رویے کو ہم جو ہے نرچر کرتے ہیں، اس کی نشو نما کرتے ہیں، اس کو جو ہے نرشمنٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں تعریف کرنے کا جو رویہ ہے پورے معاشرے میں، ہندوستان پاکستان میں اس کی بہت ہی کمی ہے، اور یہ رویہ ہم میں پیدا کیا ہی نہیں گیا. پھر ایک جیلسی ہے، ہاں جی، اور جیلسی کی بنا پر بھی ہم جو ہے کسی کی تعریف نہیں کرتے، کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتے. پھر ہم کچھ جو ہے بائسز ہیں کہ ہم جو ہے ایک متعصب ہیں کہ ایک حلقے کے بارے میں، ایک چند دوستوں کے بارے میں ہمارا ایک اٹیچمنٹ ہے، لائک مائنڈڈ لوگوں کی ہم جو ہے تعریف کریں گے اور دوسروں کی نہیں کریں گے. اور پھر ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ پاور اینڈ کنٹرول رہا ہے، ایک ڈومیننس رہی ہے کہ بھائی میں کیسے تعریف کر دوں کسی کی. اور وہ جو 3 ایڈیٹ کا ایک مشہور جو ڈائلاگ ہے کہ دوست فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، اگر دوست کامیاب ہو جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. اور یہی دکھ اور یہی جو کرب ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے. اور اسی وجہ سے بعض دوست جو ہے اپنی پوسٹ ایک دفعہ لگا کر دوسری دفعہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ایک دوست نے ریسنٹلی ایک واٹس ایپ گروپ میں اپنی جو ہے تصویر لگا دی، کسی نے بھی بھائی کچھ بھی نہیں کہا، نہ یعنی کہ ایموجیز لگائے گئے، نہ کچھ کہا گیا. اس نے گلا بھی کیا کہ میں نے اپنی تصویر لگائی تھی اپنے بھائیوں کے سامنے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تبصرہ کریں، کہ بات کریں، لیکن کسی نے. اور یہ جو اگنور کرنا ہے یہ بھی ایک طرح کی آپ کی انسلٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں. میری ایک قریب کی جاننے والی ہیں، ان کی جو ہے تعلیم و تربیت جو ہے کانوینٹ اسکول میں ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو ننز ہوتی ہیں کرسچنز ہے نا، وہ انہوں نے تربیت کی ہے، رویے وہ جو ہے انہوں نے پروان چڑھائے ہیں. تو کسی بھی جگہ کھانے پہ ہم جاتے ہیں تو واپسی پہ آ کے وہ اسپیشل فون اٹھا کے فون کرتی ہے کہ کھانا بہت اچھا ہے. تو اس کی بیٹی ایک دن مجھے بتانے لگی جب ماما جو ہے فون کرتی ہیں نا تو میں کہتی ہوں یہ کیا ضرورت ہے کہ بھائی انہوں نے بلایا، ہم نے تحفہ دے دیا، بات ختم. لیکن چونکہ اس نے ایک رویہ سیکھا ہے اور دوسری بیٹی نے معاشرے میں وہ رویہ نہیں دیکھا، اس لیے اس کو برا فیل ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ ان کی جو والدہ محترمہ ہے وہ ایک دن کہنے لگی نانی اینی تعریفہ نہ کر، سر تے چڑھ جائے گی. تو یہ جو سر پہ چڑھ جانا اور یہ جو ہے ہم سے آگے بڑھ جانا، اس وجہ سے ہم لوگوں کی تعریف نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے. تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے اس جذبے کی تسکین جو ہے کیسے حاصل کریں؟ وہ دوست جو پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے سٹیٹس پہ کسی نے کچھ بھی نہیں لکھا اور ان کی جو ہے پوسٹ کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا، ان سے گزارش ہے کہ بھائی اپنی تعریف خود کریں، اپنے یہاں پہ تھپکی خود دیں، ٹھیک ہے؟ کبھی اپنے آپ کو ٹریٹ دینے کے لیے اچھا کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں، اپنے لیے اچھی شرٹ بائے کر لیں، یا اکیلے ہی منہ اٹھا کے اپنے آپ کو تعریف کرنے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے مووی دیکھنے چلے جائیں، اچھے جوگرز لے لیں، اپنا سیلف کانفیڈنس کو لوز نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہم میں بری ہے تو پاکستانی اور ہندوستانی معاشرے میں مے بی 2 اور 3-4% لوگ جو ہے اس چیز کو پریکٹس کرتے ہو، تو بھائی آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم اپنے یہ رویہ اپنے اولاد میں ٹرانسفر کریں. گزشتہ دنوں پاکستان جانے کا اتفاق ہوا تو ایک جو ہے دوست کی بیٹی کو دیکھا اور جیب سے چلے 1000 روپیہ نکال کے دیا. اب وہ یہ کہنے کے لیے کہ بھائی کہ بیٹی شکریہ ادا کرو، کہنے لگا کہ لے لے اس نے کون سا جو تمہیں بار بار دینا ہے چاچا تمہارا، ہاں جی. اور اسی طرح اگر آپ نے کسی اچھی بات کہہ دی ہے تو ایک دوست ماشاءاللہ اچھی بات سن کے کہنے لگے بڑا سیاڑا ہو گیا ہوں. تو تعریف بھی ہم ایک طرح کے طنز کے انداز میں کرتے ہیں، ہے نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعریف کرنا نا ایک سخاوت ہے.
جنروسٹی ہے، اور یہ آپ ایک بخیل آدمی سے، ایک مین آدمی سے، ایک کمینے آدمی سے یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جو جنرس ہے، جو فیاض ہے، جو سخی ہے، وہ آپ کے کام کو، آپ کی تصویر کو، آپ کے کپڑوں کو، آپ کے لباس کو، آپ کے رویے کو سراہے گا۔ لیکن بدقسمتی سے کہہ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے فیاض لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاگ باکس کارون گوز، کتے بھونکتے رہتے ہیں اور کارواں چلتے رہتے ہیں۔ تو دوستو اپنی ترقی کا کارواں آپ جو ہے جاری و ساری رکھیں۔ اگر آپ کو شاعری کرتے ہیں تو غالب کی طرح نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ کی پرواہ، کہ بھائی نہ مجھے تعریف چاہیے نہ مجھے جو ہے معاوضہ چاہیے، گر نہیں میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ تو غالب نے کہا اگر میرے اشعار میں کوئی معنی نہیں ہے تو نہ صحیح بھائی، یہ تو میرا ایک شوق ہے اور میں لکھتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی تصویریں لگائیں، اپنی پوسٹ جو ہے لگائیں صرف اپنی ذات کے لیے، کیونکہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، ہے نا۔ اور اگر کوئی سنتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرتا تو بھائی یہ جو ہے جس طرح سوشل میڈیا کے دور میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غمزدہ نہ کیجئے، اور چلتے رہیے، چلتے رہیے، چلتے رہیے۔ اور جو حوصلہ ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح ایم اے انگلش میں ایک استاد تھے، اس نے کہا بھائی ایم اے انگلش بات ہی کوئی نہیں ہے، اور جو تھپکی تھوڑی سی دے دے نا یہاں پہ، تو انسان بھائی وہ کہتا ہے کہ کہیے تو آسمان کو زمین پر اتار لائیں، مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر ٹھان لیجئے۔ تو بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ساتھی آپ کے جو ہے جس کو کہتے ہیں کوئی انر سیلف پہ، آپ کی کوالٹیز پہ بلیو کرتا ہے اور ہلکی سی بھی تھپکی دے دیتا ہے نا، تو آپ جو ہے بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ہمیں تھپکی دینے والے نہیں ملیں گے بھائی، ہمیں دلتی مارنے والے ملیں گے، اور اس دلتی مارنے والوں سے سفر آپ نے جو ہے ختم نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ یہاں پہ اسی کلاس میں جب ان کی ٹیچر واپس آ گئی تو بلیو می ان کی ٹیچر اس بچوں سے، میں جانے لگا تو ان کی ٹیچر بچوں سے کہہ رہی ہے کہ say thank you to Mr. Hamid because he was here when I was absent۔ اور بچوں نے کہا thank you sir۔ اب یہ رویہ اس استانی نے، اس ٹیچر نے بچوں کو سکھایا ہے۔ ذرا اپنے آپ پہ، اپنے بچپن پہ نظر ماریے، کیا آپ کے والدین نے یہ رویہ سکھایا ہے؟ کیا آپ کے ارد گرد معاشرے میں آپ کو یہ رویہ نظر آیا ہے نا؟ تو نہیں۔ تو جب ایسے ہی رویوں کے ساتھ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں، تو ہم جو ہے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو ہم ایک ہوتا ہے کلچرل شوق، کہ کلچرل شوق ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی سے آئے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہمیں اس اینگل سے دیکھی نہیں ہیں جی۔ تو آخر میں صرف دو اسی حوالے سے کینیڈا کے واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ابتدا میں نے ٹیکسی چلائی، اور جب آپ جاتے ہیں فرض کرو آپ کی جو ہے 12ویں پوزیشن ہے، آپ جاتے ہیں کسٹمر باہر نہیں آتا تو آپ نو شو جو ہے بٹن کا جو ہے دبا دیتے ہیں اور آپ کی پوزیشن پہلے مل جاتی ہے۔ تو بھائی وہ پہلے نہیں دی اس نے، میں ویٹ کر رہا تھا، میں نے ڈسپیچر کو فون کیا، میں نے کہا کسٹمر از ناٹ کمنگ آؤٹ سو گیو می مائی فرسٹ پوزیشن۔ اب اس جملے میں میرے خیال میں کوئی بھائی غلط نہیں تھا۔ پتہ وہ ڈسپیچر کہنے لگا مسٹر حمید I appreciate the way you are talking to me۔ اس نے بند کر دیا، اور بعد میں نے تھوڑا سا ریفلیکٹیو سوچا تو بھائی اس جملے میں میرے 2 لفظ مسنگ تھے جو کہ ہر جو ہے گورے کے معاشرے میں ہوتے ہیں، پلیز اینڈ تھینک یو۔ اسی طرح ایک دوست نے ریسنٹلی بارٹ لاء کا ایگزام پاس کیا ہے، تو اس نے اپنا کیس تیار کیا۔ کیس جو ہے پہلے کراؤن کو دکھانا ہوتا ہے، کراؤن کو دکھایا اس نے، تو کراؤن کہنے لگا کہ بھائی تیرے جو ہے کیس سے یوں لگتا ہے تو جج کو آرڈر دے رہا ہے،
کہ ڈو دس ڈو دیٹ، ہے نا، یو مے کا لفظ استعمال کرو، پلیز کا لفظ استعمال کرو، اپنے پورے کیس کو ریسٹرکچر کر کے لے کر آؤ. لیکن چونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی سے آئے ہیں جہاں پہ ہم نہ مہربانی کہتے ہیں، نہ ہم شکریہ کہتے ہیں، نہ ہم کسی کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، ہمارے منہ پہ ہماری زبان پر چھالے نکل آتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی جو ہے تعریف کر دیں. کیوں؟ جس طرح جو ہے وہ خاتون کہنے لگی نانی نہ کر، یہ دماغ خراب ہو جائے گا. اور فردوس جمال کو وہ بندہ، ہاں جی، وہ بھی یہی کہنے لگا کہ اس کو نہ پہچاننا، اس کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا. اور جب ہمارے مہندی حسن صاحب انڈیا جاتے تھے تو لتا جی کہتی تھیں کہ آپ کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. اور مہندی حسن صاحب ماشاءاللہ جب پاکستان واپس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی جب میں انڈیا جاتا ہوں تو میں بھگوان ہوتا ہوں، اور جب میں پاکستان آ جاتا ہوں تو میں دوبارہ میراثی ہو جاتا ہوں. تو یہ ہے ہمارا معیار، یہ ہے ہماری اقدار، یہ ہے ہماری روایات کہ ہم جو ہے کسی کو تعریف تو درکنار، کوئی جو ہے تعریف کے قابل ہے ہم اس کو اتنا ڈی موٹیویٹ کریں گے کہ جب تک وہ کانوں کو ہاتھ نہ لگا لے ہمیں چین نہیں آئے گا. تو دوستو، آج کا جو ٹیک اوے یہ ہے کہ جو تعریف کرنا ہے، کسی کو حوصلہ دینا ہے، کسی کو ہلا شیری دینی ہے، اور یقین کریں یہ آپ کسی کی زندگی میں ایک چینج لے کر آ سکتے ہیں. آپ کی موٹیویشن سے وہ سامان کے تارے تر اتار کے لے آ سکتا ہے، اس کی جو کانفیڈنس ایک بوسٹ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمیں یہ جو ہے تعریف، حوصلہ اور ہلا شیری نہیں ملے گی، تو لہٰذا دوستوں سے گزارش ہے کہ بھائی کہ دل سے نکال دیجئے احساس آرزو، مر جائیے کسی کی تمنا نہ کیجئے. تو یہ احساس آرزو کہ آپ کو کوئی تعریف کرے گا یہ نکال دیں. تو اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو اپنی ایکسپیکٹیشنز دوسروں سے، آپ کی جو توقعات ہیں وہ آپ دوسروں سے نہ باندھیں. جس طرح غالب نے کہا تھا جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. تو بھائی جب توقع ہی نہیں رکھیں گے نا تو گلہ نہیں رہے گا. تو آپ اپنی توقع کسی پہ کہ وہ آپ کی تعریف کرے ختم کریں، وہ آپ کے کپڑوں کو سراہے ختم کریں، وہ آپ کے جو شعر کو سراہے ختم کریں، وہ آپ کے جو ہے بیان کو سراہے ختم کریں. ٹھیک ہے؟ اور آپ کسی سے اچھا سلوک اس لیے کریں کہ بھائی کہ آپ کے خدا کا حکم ہے، تو ریوارڈ نہیں لینا. ٹھیک ہے آگے سے. اور آخری بات کہ اگر جو ہے آپ نے ختم کر دی تو آپ نے آپ کے لیے کیا کریں، اپنی تعریف خود کریں بھائی. اپنے آپ کو جو ہے ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو میں لے کر آئیں. سونے سے پہلے اپنے آپ کو ٹریٹ دیں. وہ کھانے کی شکل میں ہو سکتی ہے، کپڑے کی شکل میں ہو سکتی ہے، ایک اپنی تھپکی کی اپریسیشن کی شکل میں ہو سکتی ہے. تو اس طرح آپ اپنا جو ہے سفر جاری رکھیں گے. اور کتے جو ہے وہ سفر کو روکنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ صرف بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں. لیٹ them bark وما علینا الا البلاغ المبین.